تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ہر ایک انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے جس کے اندر اسے لذت ملتی ہے، جس کے اندر اس پر سوز کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر ایک عجیب وجد کا عالم ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے۔ کسی کو گانوں میں لذت میسر آتی ہے، کسی کو سفر میں لذت میسر آتی ہے، کسی کو عظیم نئی نئی جگہ دیکھنے کے اندر لذت ملتی ہے۔ کئی وہ ہیں کہ جن کو راتوں کے اندر جاگنے کے اندر، شباب کے اندر، اس کے اندر لذت ملتی ہے۔ جو ایک حقیقی عالم ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے مطالعے کے اندر لذت ملتی ہے۔ جب وہ کتاب کھولتا ہے اس کے اندر اسے نئے نئے اسرار اور رموز ملتے ہیں، اور نئی بات پڑھ کر سمجھ کر اس پر جو ایک ذوق کا اور کیف کا عالم ہوتا ہے اسے صرف وہی پڑھنے والا جان سکتا ہے، اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے حضور محدث کبیر، رب نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا، رب نے انہیں اس کیفیت سے نوازا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کیف میں، اسی وجد میں، انہیں دنیا کی خبر نہ تھی، دنیا کی پرواہ نہ تھی، انہیں وڈیروں سے، جاگیرداروں سے، چودھریوں سے کوئی کام نہ تھا۔ ان کا کام صرف پڑھنا تھا، مطالعہ تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف چیزوں کے اندر لذت تلاش کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جب میں کسی مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے کتاب کو کھولتا ہوں، فرماتے ہیں وہ کتاب کھولنا میرے نزدیک کسی ایسی باکرہ نوجوان اس کی ٹانگوں کو پکڑنے سے لذیذ ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر جو اس کتاب پر گرد ہوتی ہے، اس گرد کو جھاڑنے کے اندر جو مجھے لذت ملتی ہے وہ کسی اور کام کے اندر نہیں ملتی۔ اور اس سے بڑا کیف کا عالم ایک عالم پر اس وقت آتا ہے جب اس نے کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو، وہ ساری رات گزار رہا ہے، کبھی یہ کتاب دیکھتا ہے، کبھی وہ کتاب دیکھتا ہے، کبھی کوئی کتاب کھولتا ہے، مجھے اس مسئلے کا حل مل جائے۔ جب بڑی تلاش کے بعد 5، 10، 12، 15، 20 کتابیں کھولنے کے بعد اسے وہ مطلوبہ مسئلہ اپنا ملتا ہے، اس وقت جو ایک عالم کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ اس پر ذوق اور خوشی کا جو عالم ہے وہ صرف وہ سمجھتا ہے۔ میں نے ایک عالم کے بارے میں پڑھا، وہ اسی طرح جب مسئلہ تلاش کرتے، مختلف کتابوں کو دیکھتے، اس وقت انہیں جو لذت میسر آتی وہ اس وقت کہتے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے، اینا ابناء الملوک من ہذہ اللذہ، بادشاہوں کے بیٹوں کو یہ لذت کہاں میسر ہے۔ بادشاہ کے بیٹے اگرچہ عظیم مقام منصب پر بیٹھے ہیں لیکن انہیں یہ لذت نصیب نہیں جو لذت مجھے میسر آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضور اشرف العلماء کے، آپ کے عظیم شاگرد اور آپ کے بڑے ہی لاڈلے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی محمد عاشق باروی صاحب تشریف لائے، دیگر احباب جتنے بھی علماء تشریف لائے، جتنے بھی علماء جو عوام کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے میں ادب سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے علماء باہر بیٹھے ہیں، انہیں اگر آپ جگہ عنایت یہاں پر فرما دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ آرام سے یہاں سے باہر تشریف لے جائیں۔ جو عوام کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، جو علماء باہر ہیں، عظیم جید علماء بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ جو عوام کے ساتھی ہیں
وہ یہاں سے خود بخود ہی مجھے کہنا نہ پڑے کہ فلاں دوست اٹھ جائیں فلاں دوست۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب اور اس طرح جتنے دوست سامنے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ اب میں بڑے ہی ادب سے جس شخصیت کو دعوت سخن اور دینے جا رہا ہوں، عظیم مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، رب نے انہیں بڑے کمالات سے نوازا ہے، عاجزی بھی ان کے اندر ہے، انکساری ہے۔ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث پیر سائی غلام رسول قاسمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام مخدوم و محترم، جناب جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد فرید الدین صاحب سیالوی، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ قرآن شریف میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن و سنت سے جو کچھ علماء نے سمجھا، ہمیں سمجھایا، کتابوں میں تحریر فرمایا، اور دین کا پورا نچوڑ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سامنے رکھا، اس نچوڑ کو مختلف جہات سے اور مختلف پیرایوں میں اور اپنے اپنے انداز میں علماء نے بیان فرمایا۔ کبھی کوئی دین کے ابلاغ کے لیے یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ اس دین اسلام میں انسان کو اپنی ذات سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ کی مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے،
اور اللہ کی ذات سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ تین تعلقات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر مفصل تحریرات بھی ملتی ہیں، اور یہ دین کا خلاصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یا اپنے سے تعلق ہے، یا دوسروں سے تعلق ہے، یا اللہ سے تعلق ہے۔ چوتھی چیز نظر نہیں آئے گی، ہم ٹریس آؤٹ بھی کریں گے۔ اسی طرح ایک جہت سے یہ خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ دین اسلام یا تو عقائد ہیں، یا احکام اور اعمال ہیں، یا پھر اخلاص اور اخلاق ہے۔ یہ بھی یہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے۔ ان تین چیزوں کو لیا جائے تو یہ پورے دین کا ایک خلاصہ ہے، ایک پورا نظریہ ہے۔ اس پر پورا طویل خطاب ہو سکتا ہے، کتب لکھی جا سکتی ہیں، اور کچھ علماء نے لکھی بھی ہیں۔ اسی طرح جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ بھی میں نے علماء سے ہی اخذ کیا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہو۔ اسی ریفرنس سے میں نے آیت بھی پڑھی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دین کو کنٹرول کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کے اوپر چلانے والے لوگوں کے تین طبقے۔ پہلا طبقہ حکومت کا ہے، دوسرا طبقہ علماء کا ہے، اور تیسرا طبقہ صوفیاء کا ہے۔ حکومت کے حوالے سے بڑی بنیادی آیت جو قرآن سے پیش کی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ تفسیر قرطبی میں جامع ترین آیت قرآن کی جو ہے ان میں اس کا شمار کیا گیا۔ حکومت کا جو پہلا شعبہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حکومت کا ہر دور میں حکومت کے اہلوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ پھر سوال کیا گیا، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں ہو تو قیامت کا انتظار کرا۔ اب امر کا معنی میں نے حکومت کیا ہے، اگر اس کے جو مرادی مفاہیم مختلف مقامات پر ہیں ان کو لیا جائے تو یہ حکومت ہی بنتی ہے، جیسا اولو الامر کا لفظ بولا گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے لغوی اس کی وسعت کو لیا جائے تو آپ یوں بھی ترجمہ کر لیں کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت معاملات کس کے سپرد ہیں، حکومت کس کے سپرد ہے، وزارتیں کس کے سپرد ہیں۔ اکثر وزیروں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس میدان کا ماہر اور اس فیلڈ کا پڑھا لکھا ہوتا ہی نہیں جو وزارت اس کو سونپ دی جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی کلرکوں کا محتاج رہتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بیوروکریسی آ گئی،
یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری غلطی کی نشاندہی فرما دی اور اس کی اصلاح کا طریقہ بھی فرما دیا کہ جو بھی ذمہ داری کسی کو سونپنی ہے وہ کسی اہل کو سونپا کرتا ہے۔ آپ کسی درخان سے مٹی کا گھڑا بنوائیں گے تو وہ کیا حشر کرے گا؟ آپ کسی لوہار سے سونے کا زیور بنوائیں گے تو وہ اس کو کس مقام تک پہنچا دے گا؟ آپ کسی موچی سے اپنے بال کٹوائیں گے تو بس ایک رمبی کی دیر ہے، انشاءاللہ گردن پار ہوگی۔ تو یہ نااہلوں کے سپرد ان کے غیر متعلقہ میدان اور فیلڈ کر دینے کے یہی غلط نتائج نکل سکتے تھے جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی۔ علماء کو پتہ ہے جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے تو مروان بن حکم نے جب پیچھے سے سر پکڑا اور کہا کہ بابا کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے فرمایا، پیچھے پلٹ کے جب دیکھا نا تو مروان نے دیکھا تو یہ تو کوئی بابا عام نہیں ہے، یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ اس کے طوطے اڑ گئے اور آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں اتیت النبی، یہ کرسی میرا خیال ہے وہاں پہنچا دی جائے، یہ اسپیکر میں تنگ کرے گا، یہ ہٹا دیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی بت کے پاس نہیں آیا۔ اور یہاں فرمایا، میں شارٹ کر گیا ہوں، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب حکومتیں نااہلوں کے ہاتھ میں ہوں تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ کی نسبت زمین کا پیٹ بہتر ہے، ہمارا فوت ہو جانا، مر جانا بہتر ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ اے مروان تو نااہل حکمران ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ بت میں اور نبی میں کیا فرق ہے، میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تم نے بت کی بارگاہ سمجھ لی۔ تو حکمران کو باقاعدہ تنبیہ فرمائی اور اسی حدیث کے مفہوماً دوسری حدیث میں جو الفاظ تھے وہ یہاں پر دہرائے کہ حکومتیں نااہلوں کے ہاتھ میں ہونا قیامت کی نشانی ہے، اور اہل دل کے لیے، اہل غیرت کے لیے ان دنوں میں یا تو انقلاب کی اور حکومت کو درست کرنے کی، حکومت کی اصلاح کی پوری کوشش کریں، یا پھر ان کے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال حکومت لوگوں کی اصلاح قانون کے ذریعے کرتی ہے، ڈنڈے کے ذریعے کرتی ہے، حدود اور تعزیرات کے ذریعے سے کرتی ہے۔ یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح دوسرا شعبہ علماء کے پاس۔ علماء کے تو حکمران بھی محتاج ہوتے ہیں، علماء کے صوفیاء بھی محتاج ہوتے ہیں۔ حکومت وقت پر لازم ہے کہ علماء سے مشورہ کرے، اپنے شورا میں جید علماء کو رکھے، اور صوفیاء پر لازم ہے کہ خود علم حاصل کرے۔ اگر اپنے علم میں ضعف اور کمی کمزوری ہے تو کسی بہترین عالم دین کو اپنے آستانے پر تدریس کے لیے رکھے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی اس کو وہاں پر رکھیں، اور اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو تو اس عالم دین سے اصلاح حاصل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر علوم شریعہ کا پاس نہ رکھا گیا اور خدا نخواستہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان سے بے اعتنائی برتی گئی، تو ہمارے پاس حق اور باطل کو پرکھنے کا کوئی ترازو اور کوئی پیمانہ باقی نہ رہے گا، پھر جس کی جو مرضی آئے گی وہ کرتا پھرے گا۔ اور بہت مقامات پر یہ صورتحال پیدا ہو بھی چکی ہے۔ حدیث یہ
سوئم شریف پہ بھی آپ نے سنی تھی اور مجھ سے پہلے اب یہاں شاید ڈسکس ہو چکی ہو، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ علم کو پکڑ کے آسمان کی طرف اڑا دیا جائے اور وہ جا رہا ہے علم. ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، بلکہ فرمایا بلاکن ینتزعہ بقبض العلماء، علم کو اللہ تعالیٰ ختم کر لے گا، پکڑ لے گا، کھینچ لے گا اس طریقے سے کہ علماء کو ختم کر دیا جائے گا، علماء وفات پا جائیں گے، پیچھے علمی آدمی رہے گا کوئی نہ. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ ان سے سوال کریں گے، وہ جواب دیں گے، بغیر علم کے جو جواب ہوگا وہ جہالت ہوگا، اور جواب دینے والا خود بھی گمراہ ہوگا اور سوال کرنے والے کو بھی گمراہ کرے گا. پرسوں رات سرگودا میں صاحبزادہ فرید الدین صاحب کا خطاب تھا، انہوں نے وہاں بھی حدیث سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغد عالما، بعض کتابوں میں کن عالما ہے، عالم بن جا، او متعلما، یا استاد کا شاگرد، عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا ان کو غور سے سننے والا بن جا، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. 4 چیزیں ہوگی. ولا تکن الخامسہ، یا خامسہ تب بھی بعض حدیثوں میں لفظ ہے 5ویں چیز کوئی نہ بننا فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جائے. ولا تکن الخامسہ فتہلک، 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے. میں اختصار سے کام لے کے آگے چل رہا ہوں. تیسرا شعبہ صوفیاء کا ہے. صوفیاء نے زبان سے بھی بتانا ہوتا ہے، لیکن ان کی زیادہ توجہ قلب کی طرف ہوتی ہے. یہ نگاہ سے، توجہ سے، دعا سے، شب بیداری سے لوگوں کی تقدیر بدلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں اور مشکات میں حدیث ہے، مسند احمد ہی کے حوالے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المرء یؤتی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق، جب تم دیکھو کہ ایک بندہ ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہے اور تھوڑا بولتا ہے، فاقتربوا منہ فإنہ یلقی الحکمۃ، اس کے قریب ہو جانا، اس کے پاس جا کے بیٹھنا، ایسے شخص کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی. اب وہ دنیا سے بے رغبت ہے اور چپ چپ رہتا ہے. عالم کے پاس تو جا کے بیٹھیں گے کہ وہ ہمیں اصلاح دے گا، سمجھائے گا، ہم پوچھیں گے تو بتائے گا. یہ چپ چپ رہنے والے کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ قید بھی ہے، اسے دنیا سے بے رغبتی ہے، ورنہ چپ چپ تو گنگا بھی رہتا ہے. دنیا سے بے رغبت ہو اور زبان ہونے کے باوجود گفتگو میں قلت ہو اور محض اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی ہو، ایسے بندے کے پاس صرف جا کر بیٹھنا بھی فائدہ دیتا ہے. یہ وہ توجہ، وہ تبلیغ ہے جو نگاہ سے ہوتی ہے، توجہ سے ہوتی ہے، صرف پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا، وہ ابھی بھی زندہ ہے، پشاور کے پاس ایک علاقہ ہے، جگہ وہاں رہتے ہیں. یقین کیجئے یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ابھی بھی وہ طویل العمر ہو چکے ہیں. اس وقت کی بات کرتا ہوں، سردی کے موسم میں ان کے پاس بیٹھنے سے ایسے لگتا تھا کہ ہم ہیٹر پہ آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے ذکر اور وصل خداوندی کی وہ تپش تھی اس بندے میں. لیکن اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر چکے. یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے. ابتدائی دور میں جلال ہوتے ہیں، تپشیں ہوتی ہیں، معاملات کچھ برداشت سے بھی بار ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ظرف بڑھتا ہے، قرب مزید نصیب ہوتا ہے، اللہ کریم ظرف میں علو عطا فرماتا ہے، اور وہ اظہار جو پہلے ہوتا تھا وہ باقی نہیں رہتا. بہرحال مقام میں اب وہ اس سے بھی آگے ہیں، لیکن اپنے آپ میں آ چکے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. بہرحال ایک میں نے ضمناً بات کر دی لیکن موضوع سے متعلق تھی. تو ان کے پاس جا کے بیٹھنا بھی فائدہ دیتا ہے. خلاصہ تینوں باتوں کا یہ ہے، حضور غوث اعظم اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ حکومت کی مثال ایسے ہے اور علماء اور صوفیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادام ہو. بادام کے اوپر کا خول فرماتے ہیں یہ حکومت کی طرح ہے، یہ ذرا سخت ہوتا ہے اور حکومت بھی ڈنڈا ہی استعمال کرتی ہے. اور علماء کی مثال ایسے ہے جیسے بادام اوپر سے خول اتارنے کے بعد نکل آتا ہے، اور صوفیاء کی مثال ایسے ہے جیسے بادام کے اوپر
چاکلیٹ کلر کا باریک سا پردہ ہوتا ہے جسے بھگو کر رکھنے کے بعد چھیلا جاتا ہے، اس کو اتارا جائے تو اندر سے جو سفید مغز نظر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی مثال ایسے ہے۔ تو یہ تینوں دین کے شعبے ہیں، ہمیں تینوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری تنظیمیں، تحریکیں، کوئی ایک شعبے کو نبھاتی ہے، کوئی دوسرے کو نبھاتی ہے، کوئی تیسرے کو نبھاتی ہے۔ سب سے صحیح تحریک، تنظیم، سب سے اچھا ورکر وہ ہے جو ان تینوں موضوعات کو یک وقت نبھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب آئیے آج کے موضوع سے متعلق، میں نے دیکھا شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام موضوعات پر کام بھی کیا ہے، عمل بھی کیا ہے، قلم بھی اٹھایا ہے۔ یہ میں بلا مبالغہ ان کے پاس رہ رہ کر جو میں نے اخذ کیا ہے، جو دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں پرسوں رات بھی سرگودا میں خطاب کر رہا تھا، قبلہ فرید الدین صاحب پاس موجود تھے۔ میں نے بتایا کہ میں نے شیخ الحدیث صاحب کو طویل دیر تک وضو کی جگہ پر بیٹھ کر مسواک رگڑتے دیکھا۔ آج ہمارا کیا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ مسواک کرنا اور کرانا اور یہ اس قسم کے شرعی کام سکھانا یہ شاید مولویوں کا کام ہے۔ صوفیاء کا عمل سے کیا تعلق، صوفی کا خطاب سے کیا تعلق، صوفی کا شرعی مسائل بتانے سے کیا تعلق؟ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اگر با عمل عالم دین ولی نہیں ہے تو خدا کی قسم پھر کوئی بھی ولی نہیں۔ اور میں نے نصیر الدین صاحب کی نماز پڑھ کے سنائی تھی، وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ انہیں کچھ خبر نہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ میرے منہ سے اونچی نکل رہا ہے، اونچا اونچا پڑھ دیتے اکیلے۔ میں نے وہاں سورۃ فاتحہ سنائی تھی، آج میں التحیات سناتا ہوں، میں نے کانوں سے سنا ہے۔ وہ یوں نماز، نصیر الدین صاحب یوں نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ انداز تھا نا جی۔ اسی طرح گڑ گڑا کے نماز پڑھتے ہوئے سنائی دیتے، اور ہم نے کانوں سے سنا، اور طلباء شاگرد تو اکثر دیکھتے سنتے رہتے۔ اور اس قسم کے لوگ ایسے حضوری میں جا کر اللہ کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے آپ کا اور اپنا دل اور وجود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے نماز پڑھنے والے لوگ اگر ولی نہیں ہیں، مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں کار شیطان می کند نامش ولی، شیطان والے کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں ولی ہوں۔ کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی، اگر یہ شیطان کے کام کرنے والا ولی ہوتا ہے تو پھر ولی پہ لعنت ہے۔ میں نے شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں دیکھی، پڑھی، مطالعہ کیا، محبت تھی، عقیدت تھی، ان کی کتابوں کو ذرا غور سے پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گلشن توحید و رسالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا، یہ ایک موضوع ہے۔ اس کے برعکس تحفہ حسینیہ میں وہ دوسری پارٹی، اس کا وہ رد کیا ہے کہ اللہ کی قسم متعدد مقامات پر۔ میں نے شیخ العزیز صاحب نے مجھ سے فون پہ پوچھا، جب یہ کتاب آپ نے مجھے گفٹ فرمائی تو پوچھا کہ کچھ عرصے کے بعد پوچھا یہ کتاب کیسی ہے؟ کسی جس سے محبت ہوتی تھی یا اعتماد ہوتا تھا اس پر ایسی بات بھی آپ اس پر سوال کر دیتے تھے، کتاب کیسی ہے؟ ورنہ آپ کو عام طور پر میں نے دیکھا یہ شوق نہیں تھا لوگوں سے شاباش لینے کا، تو مقصد یہ تھا کہ بھلا یہ کیا کہتا ہے، طالب علم آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مطالعہ کا ایسے شوق ہے، ذرا دیکھو تو کیا کہتا ہے۔ یقین کیجئے بات ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کتاب کو بہت سے مقامات پر تحفہ اثنا عشریہ سے بہتر پایا، متعدد مقامات پر اس سے بہتر لکھ جاتے ہیں آپ۔ من حیث المجموع تحفہ کا موضوع بڑا وسیع ہے اور انہیں بہت گہرا ہاتھ ڈالا ہوا۔ ختم نبوت پر دیکھیں تو آپ لکھتے ہیں، عیسائیت کے رد میں دیکھیں تو آپ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان، مقام اور مرتبت پر لکھیں تو کوثر الخیرات جیسی کتاب آج آپ کو
سنی خطیبوں کو ہی کم از کم اگر کوئی علمی کتاب دیکھنی ہو تو باقی خطابات کی کتابوں کی بجائے برائے مہربانی اس کتاب کو ترجیح دیں. آپ کو صحیح علم اس کے اندر اور معتبر با حوالہ اور محقق علم آپ کو اس کتاب میں ملے گا. تو یہ ہمہ پہلو شخصیت. میں نے تمام پہلو پہلے عرض کیے ہیں لیکن میں نے حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام پہلوؤں پر صحیح معنی میں پورا اترتے ہوئے دیکھا. خدا کی قسم میں نے داتا دربار پہ ان کو روتے دیکھا ہے. میں نے حضرت خواجہ سدید الدین صاحب معظمی رحمۃ اللہ کے مزار پر کھڑے ہو کر ان کو روتے روتے انسان رونا روکنے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ اس طرح کا روئے کہ ان سے رونا روکا نہ گیا. رونے میں زبردستی کے عادی نہیں تھے, رونا روکا لیکن پھر بھی رونا رک نہ سکا بلکہ چھوٹ گیا اور ان کی پھنکار کے ساتھ آہ نکل گئی. رونے لگے اور پورا جسم لرزنے لگا. میں ساتھ بائیں طرف موجود تھا. یہ ہمہ جہت اور ایک شاہکار شخصیت. اب ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق, شاید پچھلی ساری چیزوں کا یہ نچوڑ ہو اور میں ایک لحاظ سے سب سے اہم بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے کرنا کا کام کیا ہے, لینا تو ہم نے یہ ہوتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کی شان ہمہ جہتیت تو بیان کرتے ہیں لیکن عزیزان گرامی خدا را ہمیں اپنی تحقیق کے اندر بھی ہمہ جہت انداز اختیار کرنا پڑے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ 1400 سال سے جتنے فتنے اٹھے ہیں ان تمام فتنوں نے جب بھی کوئی شرارت کی ہے بے شمار دلائل میں سے اپنی مرضی کی دلیل چن کے شرارت کی. لکھ لو یہ بات. حنفیت کا ترہ امتیاز ہی یہ ہے کہ تمام دلائل پر نظر رکھنے کے بعد ایک نچوڑ نکالتی ہے اور اسی نچوڑ کا نام فقہ ہوتا ہے اور اسی کو تفقہ کہتے ہیں اور اسی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کی فقہ یہی ہے کہ تمام دلائل سامنے رکھو, ناسخ و منسوخ کو سمجھو, راجع اور مرجوع کو سمجھو, بہم تطبیق کو سمجھو, پھر ایک رزلٹ نکالو. یہ تفقہ. اگر یہ نہیں ہے, آپ ایک بات کہہ دیں گے دوسری بات چھوڑ دیں گے, اسی کتاب میں وہ دوسری بات بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اس سے افضل اور راجع کتاب میں دوسرا اس کے برعکس مسئلہ موجود ہوتا ہے, لیکن بیان کرنے والا اپنی مرضی کی حدیث چن کے پورے دین اسلام کے ساتھ مذاق کی کوشش کرتا ہے. میں بے شمار موضوعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, علم صاف سمجھ آ رہی ہے. ختم نبوت پر یہی ہوا, رافضیت پر یہی ہوا, خارجیت پر یہی ہوا. جتنے باطل لوگ ہیں ان سب نے جہاں سب سے زیادہ ٹھوکر کھائی. میری ایک طالب علمانہ سوچ ہے, میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں, جو میں نے سمجھا کہ یہ چیز سب سے بڑا فساد ہے. اور ایک اور فساد ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ قرآن و سنت کی بجائے اشعار سے دلیل پکڑنا. میرے لفظ قابل غور ہے, شعروں کو میں منع نہیں کر رہا, شعروں کو شرعی دلیل بنانا جبکہ دوسری طرف قرآن ہو, حدیث ہو, اجماع ہو, علماء کے محققانہ اقوال موجود ہوں, اور ہم کسی نہ کسی شعر کو بنیاد بنا کے. اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی کتاب تحفہ اشرفیہ میں یہ باتیں زیر بحث لائی ہیں. اکثر شعروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں یہ کس کا لکھا ہوا ہے, اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ اس بزرگ کا ہے بھی کہ نہیں جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے اس ماحول میں اندر گہرائی میں اتریں تو نیچے بیٹھے ہوئے چور ہیں جو میں نے آپ کے ہاتھ میں ان کی رسی پکڑائی. اپنی مرضی کے دلائل چن لینے والا چور اور اس سے زیادہ اقوا راجع اقوال کو چھوڑ دینے والا. ہم نے دیکھا ایک حدیث پڑھتے ہیں تو میں اس پر 10 حدیثیں اور سنا دیتا ہوں, پھر وہ گھوم جاتا ہے, یار یہ تو ہم نے سنی ہی نہیں, اس میں کس کا قصور ہے. ہمیں ہر موضوع پر تمام احادیث ایٹ اے ٹائم پیش کرنا ہوں گی. ہمیں اپنے خطابات کے طرز کو اور انداز کو اور اپنے تحقیق کے انداز کو بدلنا ہوگا. ہمیں حضور علیہ السلام کی امت کو ٹرو پکچر اور صحیح تصویر
فراہم کرنا ہوگی. ہمیں شعر و شاعری کے بجائے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل پر اعتماد کرنا ہوگا. اور یہی پیغام ہے شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے خطاب میں شاعری بڑی کم ہوتی تھی. شاید کہیں بول دیں لیکن آپ کا زور، توجہ، دھیان تحقیق پر ہوتا تھا اور لوگوں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے تھے، اپنے تحقیق پیش کرتے تھے. عوام کو مطمئن کرنے کی، راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے تھے. اتنی وسعت قلبی تھی، اعلیٰ ظرفی تھی کہ علمی بات میں تو کوئی صلح نہیں ہے. باقی کسی طالب سے، کسی دوست سے، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہوگی، درگزر کا اتنا مادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ایک نمونہ نظر آتے تھے. میں نے ایک خطاب کے لیے آپ کا نام دے دیا، اشتہار چھپ گئے، صدارت بھی آپ کی تھی، JUP کا جلسہ تھا، مفتی فضل رسول صاحب دامت برکاتہم کی مسجد کا صحن تھا. خدا کی قسم تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے فون کیا، حضور میں نے تو آپ کا نام بھی دے دیا اور میں تو بھول گیا تھا آپ کو بتانا، ہر وقت آنا جانا تھا. وہ کثرت التقاء کی وجہ سے بات ذہن سے نکل گئی اور اعتماد اتنا تھا کہ میں نے نام دے دیا. آپ نے بلا تکلف فرمایا کہ اتفاق ایسا ہے کہ آج میں سرگودا میں ہی ہوں، میرا کوئی خطاب کہیں نہیں ہے، میں آ رہا ہوں. میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ہوتا اور مجھے کوئی بندہ اس طرح بلاتا تو شاید میرا دل دکھ جاتا کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، پہلے نہیں بتایا. میں نے اس سے سبق لیا. میں نے ایک عالم ربانی کی راہ کو اپنی زندگی کے لیے آئندہ اوقات میں لاہ عمل بنایا کہ انشاءاللہ اگر مجھے کوئی بے وقت بھی بلائے گا، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں بخل اور بددیانتی نہیں کروں. ہاں مجبوری ہے، مصروف ہوں یا صحت ٹھیک نہیں، تو ایمانداری سے فیصلہ کروں گا، نفس کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. یہ میں نے اشرف سیالوی سے سبق سیکھا رحمت اللہ. خانوال سے ایک بندے نے میرے ذریعے آپ سے ٹائم لیا. اب پیسے کا موقع یہ تو تھا نہیں، کوئی دے نہ دے، زیادہ دے تھوڑا دے، درویش کو کوئی پرواہ نہیں. موضوع سے وفا کرنا مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ابلاغ مقصود ہے. 1-2 دن پہلے علامہ فرید الدین صاحب کو شاید یاد ہوگا، خانوال کا علاقہ تھا، اس سے پہلے اٹھ چک خالق آباد کا علاقہ ہے. وہاں سے فون آ گیا کہ 1 دن ڈیٹ آگے کرنی ہے. آگے تھی یا شاید پیچھے تھی. میں نے کہا یار بڑا شرمندہ کیا ہے تم لوگوں نے، یہ لوگوں کو ٹائم لے کے دینا بھی ایک امتحان ہوتا ہے. میں نے حضور کو فون کیا، میں نے کہا بات تو بڑی عجیب سی ہے، آپ کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے، شخصیت کا بھی پتہ ہے، میں بے وقوفوں میں پھنس گیا. آپ نے فرمایا میرے لیے اچھا ہو گیا. اگلے دن میرا خطاب پتہ نہیں آگے کہیں اس علاقے میں تھا تو ادھر سے گزر بھی ہوگا، تو میں وہ خطاب اسی دن نبھا کے آگے چلا جاؤں گا، یا شاید واپسی پہ فرمایا کہ نبھا کے آ جاؤں. یہاں بھی آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اور پیسہ دینا نہ دینا، میں نے اپنے ذاتی اس میں محفل میں ایک دفعہ تکلیف دی اور میں نے کوئی برائے نام خدمت کی، کچھ بھی نہیں. نورانی مسجد سرگودا ہمارے محلے کے قریب ہے، وہاں میں نے ہر مہینے خطاب رکھوایا. مجھے یہ شوق تھا کہ میں اس شخصیت سے کوئی فائدہ اٹھاؤں یا اٹھواؤں، لیکن اس میں نہ میں نے پیسے کا ذکر کیا، نہ آپ نے پیسے کا مطالبہ کیا، اور مہینوں وہاں پر آپ درس دیتے رہے. اللہ کریم ہمیں ایسے علماء کے نقش قدم پر اور ہم مولویوں کو ان کی بے لوث طبیعت کو اپنانے کی اور ان کے اس مخلصانہ مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے شاہزادوں کو، صاحبزادوں کو اپنے والد گرامی کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے شاگردوں کو ترقیاں عطا فرمائے، اور انہیں ایک بہترین محقق قسم کی ٹیم تیار کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑے پیارے انداز کے اندر
اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، آپ نے بہت ساری خود قبلہ قاسمی صاحب نے بہت سارے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اس کا حق ادا کیا ہے۔ ختم نبوت پر آپ کی کتاب ہے، اسلام زندہ باد کتاب ہے، اور دیگر المستند ہے۔ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ تو باہر اسٹال پر آپ کی تمام کتب موجود ہیں، احباب جاتے ہوئے جو ذوق مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کتاب کے بعد دوبارہ اسپیکر پکڑ لینا بڑی ضرورت ہے۔ میں نے یہ غلطی اس لیے کی ہے کہ سٹال پر جو کتابیں موجود ہیں، میرے ساتھی نے مجھے کتابیں پکڑائیں تو ان کا اعلان کرتے ہوئے میں خود محسوس کر رہا تھا کہ یہ مجھے زیب نہ دے شاید۔ ایک کتاب کے بارے میں کہنا ضروری مناسب سمجھتا ہوں۔ اس دور میں نیٹ پر دہریہ اور ملحدین بہت چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے منکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہی نہیں بلکہ تمام رسولوں اور نبیوں کے منکر اور نبوت کے سسٹم کے ہی منکر۔ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام کے سرے سے منکر، قرآن کے منکر، سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا، ثابت کرو۔ اس قسم کے سوالات ہیں، اور یہ ہمارے اندرونی اختلافات سے بہت بالا تر یا یکسر مختلف موضوعات ہیں، ان کی طرف ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس موضوع پر جو کہ کوئی کتاب میرے علم میں پہلے نہیں تھی، یہ اللہ نے اہل سنت کو اعزاز بخشا ہے کہ یہ میری ذات کو بیچ میں کوئی نہ لائے۔ یہ میں سنیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت نے الحمدللہ اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور کتاب بار موجود ہے ان کے رد میں، اور نیٹ پر تقریباً مجھے ایک اطلاع کے مطابق 6 لاکھ بندے اب تک اسے پھرول چکے ہیں۔ مختلف ویب سائٹوں والے اپنے اپنے طور پہ اس کو آگے چلا رہے ہیں، پیجز پہ چلائی جا رہی ہے، مکمل کی مکمل چلائی جا رہی ہے، قسطوں میں چلائی جا رہی ہے، اور چھپنے کی جہاں تک نوبت ہے تو بے شمار چھپ بھی چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں راولہ کورٹ میں ملحدین کے خلاف کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے۔ وہاں کچہریوں کی مسجد میں میں جا کے خطاب بھی کر کے آ گیا۔ وہاں پر وہ جو وکلاء، ججز اور ادھر جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، انہوں نے اس وقت میرے پاس تھوڑی تھی، ہم 45 نسخے لے گئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے 150 منگوائی، پھر انہوں نے 200 مزید منگوائی۔ یہ وہاں پر ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور اس کتاب کی وہاں پر یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی کتاب ہے، صرف 96 صفحے، 96 پیجز، اسلام زندہ باد۔ اور کتابیں آپ لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا۔ یہ کتاب برائے مہربانی کوئی بندہ چھوڑ کے نہ جائے، ہر بندہ لے۔ بہت شکریہ، میں نے جو ٹائم لیا معافی چاہتا ہوں۔